الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ بڑی قیمتی باتیں کہہ جاتے ہیں اور ان باتوں کا وہ احساس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اگلے دن اسی طرح ایک اتفاق ہوا، کچھ دوست وہاں تشریف لائے دارالعرفان میں۔ انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی، ہمارے میں آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ مسلم دنیا پریشان ہے، اس عہد کا مسلمان مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ تو اور باتیں تو چلو جو بھی ہیں رہنے دیجیے، لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ امت مرحومہ کبھی اہل اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ ایک نظام تو یہ ظاہر ہے ہمارے سامنے، جسے ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں خامیاں خوبیاں، اسباب اور ان کے نتائج۔ ایک ان سے آگے بھی ایک جہان ہے، ایک عمل ہے جسے ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھتی۔ تو آخر وہ لوگ کب کام آئیں گے؟ اگر واقعی کوئی اہل اللہ، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، کوئی صاحب حال امت مرحومہ میں ہے، تو ان کی دعاؤں کا، ان کی توجہات کا اثر وہ کب کام آئے گا؟ اس کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مجھے خوب یاد ہے، میں نے انہیں مختصر سا جواب دیا تھا کہ انعامات ٹھونسے نہیں جاتے، حاصل کیے جاتے۔ میرے خیال میں اس کے بعد اجتماعی طور پر دوستوں سے بات کرنے کا پہلا موقع ہے، تو میں سمجھتا ہوں سوال بڑا ہی اہم قسم کا ہے۔ آپس میں بات کرنے سے ہمارے پاس ریکارڈ پہ آ جائے گا، جو عوام یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی پہنچ جائے گی بات۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن امت مرحومہ کبھی اہل اللہ سے خالی نہ رہی ہے، نہ رہے گی۔ جس طرح علوم نبوی کے حامل لوگ کبھی دنیا سے مٹ نہیں سکتے، دین دنیا میں جب تک دنیا ہے باقی رہے گا، تبھی باقی رہے گا۔ کچھ لوگ دین کو جاننے والے، سمجھنے والے موجود ہوں گے۔ اسی طرح نبوت کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، تو آپ کی روحانی، قلبی اور باطنی برکات بھی ہمیشہ رہیں گی، ان کے حاملین بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی طے ہے کہ یہ دونوں طبقے، جس کے پاس واقعی علوم نبوی کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کا حصہ ہوگا، یا جس کے پاس آپ کی
برکات ہوں گی، توجہات باطنی ہوں گی، توجہات قلبی ہوں گی، یہ دونوں طبقے واقعی دین کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت دعا بھی کرتے ہوں گے، کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے؟ بڑی آسان سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستوزہ صفات اسی شہر مبارک میں مبعوث ہوئی۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر عظیم سے، حرم محترم سے اور بیت اللہ شریف سے کس کی حد تک پیار ہے۔ قرآن حکیم اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور کی محبت کے صدقے اللہ نے بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کو بہت محبوب ہے وہی قبلہ ہم تمام امت کے لیے مقرر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لمحہ اپنی بہترین کوشش طرف فرمائی کہ باطل کی جگہ حق، ظلم و جور کی جگہ انصاف اور نفرتوں کی جگہ محبتیں اس شہر عظیم کو نصیب ہوں، اللہ کے دین کی حکومت قائم ہو۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بمع احباب کے یہاں سے ہجرت کرنا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کون سا عمل تھا؟ عمل یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں قابل ذکر طبقہ جو تھا یا با اثر طبقہ جو تھا یا جن کی بات میں کوئی طاقت تھی، وہ سارے یہ نہیں چاہتے تھے۔ اب ان کا یہ نہ چاہنا وہ اس قدر اثر انداز ہوا اس تحریک پر کہ مکہ مکرمہ تو اس نعمت کو نہ پا سکا، الٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خدام یہاں سے ہجرت فرما دی۔ مدینہ منورہ میں کیا خاص بات تھی؟ صرف ایک، مکہ کے مقابلے میں مالی اعتبار سے اہل مدینہ کی حیثیت نہیں تھی، مکہ مکرمہ کے مقابلے میں فوجی اعتبار سے اہل مدینہ کمزور تھے، مکہ مکرمہ کے مقابلے میں افرادی قوت کے اعتبار سے اہل مدینہ کمزور تھے۔ لیکن جب حضور مدینہ تشریف لے گئے تو اتنی شدت سے وہ لوگ طالب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے فلسفہ حیات کے، آپ کے ارشادات کے، آپ کے لائے ہوئے دین کے، کہ پورے شہر میں منافق تو تھے لیکن اعلانیہ کفر کی جرات کوئی نہ کر سکا۔ یعنی جو کافر بھی تھے جنہیں ایمان نصیب نہ بھی ہوا، وہ بھی خود کو کافر نہیں کہلوا سکے، اس قدر اکثریت جو ہے وہ طالب تھی برکات نبی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں روز اول ہی اسلام کی برکات اور اسلامی ریاست اور اسلامی عدل اور اسلامی برکات کی بنیاد پڑی۔ پھر مکہ مکرمہ بھی اسلامی ریاست میں آ گیا، پورا عرب آ گیا، ایک وسیع دنیا آ گئی،
لیکن وہ عظمت جو مدینہ منورہ کو ملی ہوئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے اوپر رہے گی۔ مکہ مکرمہ کی گود میں بیت اللہ شریف ہیرے کی طرح جلا ہے۔ اگر گنبد خضرا بھی یہی ہوتا تو کوئی اس کا ثانی کہیں کائنات میں ہو نہیں سکتا، لیکن وہ اثر، وہ جو ابتدائی ان لوگوں کی طلب اور مزاج کا اثر تھا، اور وہ نتیجہ جو اہل مدینہ کی طلب کا تھا، اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا کا نگین مدینہ منورہ میں جل گیا۔ یعنی لوگوں کی جو طلب ہوتی ہے، لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے، لوگوں کی جو آرزو ہوتی ہے، وہ نتائج پر جا کر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک مثال بہت بات کی اور ہمارے بہت قریب کی عرض کر دوں کہ ہمارے اپنے ملک میں جب مسلمان حکومت کمزور ہوئی، مغلوں کا عہد تمام ہوا، بڑے صغیر میں انگریزوں کی آمد تھی، تو پنجاب سرحد پر سکھوں کا ٹکڑا ہوا اور سکھوں کے خلاف مسلمانوں نے جہاد کی تحریک شروع کی، جس میں جو اتنے بڑے عظیم نام آتے ہیں اس عہد کے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بلا شبہ اس زمانے کے چوٹی کے نام کے اللہ کے مقرر بندے تھے، اور ان کے ساتھ ایسے عجیب اور ایسے مخلص مجاہدین ان کے ساتھ لگے، وہ بہار سے اور بنگال سے اور کولکتہ سے اور وسطی ہندوستان تک سے لوگ جمع ہو گئے، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچے، اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر، جو یہاں سکھوں کے خلاف برسر پیکار، اور پھر مار کے بھی انہوں نے وہ سر کیے کہ سکھوں کے بڑے بڑے مانے ہوئے جرنیلوں کو انہوں نے سارے میدان شکست سے دوچار کیا، اور بہت سا علاقہ ان کے قبضے سے واگزار کر کے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور یہ نظر آتا تھا کہ ایک آگ مار کیا پنجاب میں اگر انہوں نے اس طرح کا مار لیا جس طرح سرحد کو انہوں نے سکھوں سے آزاد کرایا ہے، تو اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی۔ لیکن مسلمانوں نے دھوکہ کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور سکھوں سے ساز باز کر لی۔ مسلمانوں کے قابل ذکر طبقے نے، مسلمان عمراء نے، مسلمان قبائل نے، خود مسلمانوں نے یہ نہ چاہا کہ ان پر اسلامی ریاست قائم ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ریاست سکھوں کے پاس چلی گئی، اور وہ جو تھے انہیں اللہ نے شہادت سے سرفراز کیا، وہ اپنے منزل پر آئے، انہیں جو رتبہ بلند ملنا تھا ان کے جو نصیب میں تھا انہیں مل گیا۔ جو زندہ بچے انہیں بھی وہ عزت و احترام نصیب ہوا، غازی تو تھے ہی، لیکن مرتے دم تک کوئی جو بھی ایک آدھ ان میں سے زندہ رہا، بلکہ بعض لوگ آج سے 15-20 سال پہلے تک بعض احباب اور معقول کی بات زندہ تھے، تو لوگ ان کی زیارتیں کرنا بھی عادت سمجھتے تھے۔ انہیں جو عظمت اللہ نے دینی تھی، تاریخ میں جو ان کا نام تھا، یا اس موقع پر جو انہیں عظمت نصیب ہونی تھی، وہ انہیں ہو گئی، وہ معلوم نہ رہے۔ لیکن مسلمانوں کو 100 سال کا طویل عرصہ سکھوں کی غلامی کے بعد پھر انگریزوں کی غلامی میں گزارنا پڑا۔ سکھوں کی غلامی سے نکل کر پھر انگریز کے غلام ہو گئے، اور 200-250 سال کافر کی غلامی میں گزرتے چلے گئے۔
मूवमेंट खत्म न हुई, तहरीक चलती रही, अहलुल्लाह उलमाए हक अल्लाह के बंदे उसमें हिस्सा लेते रहे। तो वक्त आया, अंग्रेज को भी जाना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके कि हुकूमत मुसलमानों की है, इस्लाम की न हो सकी। मुल्क मुसलमानों का, अक्सरियत मुसलमानों की, हुकूमत मुसलमानों की है, इस्लाम की नहीं। वजह शायद फिर यही हो कि हम इस्लाम की हुकूमत के तालिब हैं। हम में से हर एक दूसरे पर इस्लाम को नाफिज देखना चाहता है। हम में से हर एक चाहता है कि वाकई सारे मुल्क पर इस्लाम नाफिज हो जाए, लेकिन अपनी जात में, अपने किरदार में, अपने इस 5.5-6 फुट के वजूद पर इस्लाम को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अपने मामलात में, अपने जाती अफकार में, अपने किरदार में उसके लिए इस्लाम एक मुसीबत है। खुद अपने लिए उसे पसंद नहीं करता। और ये एक आध बंदे की बात नहीं है जो दूसरे को रिश्वत न लेने की तलकीन करता है, वो खुद ले देता है। जो दूसरे को झूठ न बोलने की तलकीन करता है, खुद बोलता है। दूसरे को सूद न खाने की नसीहत करता है, खुद सूद खाता है। यानी हमारी अपनी जाती तमन्ना ये है कि हम मुसलमान भी रहें, नेक और पारसा भी कहलाएं, हमें मग़फ़िरत और बख्शिश और जन्नत भी नसीब हो। लेकिन जिंदगी में जो हमारी ख्वाहिश नफ्स है, उसको रहनुमा बनाकर उसके मुताबिक मौज करते रहे। नतीजा तो अमल पर मुरतब होगा। एक आदमी दुआ करता रहे, आरज़ू करता रहे लंबी उम्र की, लेकिन जहर खा ले, गोली मार ले, तो नतीजा तो जहर खाने पर या खुद को गोली मारने पर मुरतब होगा, मैं बात कहने पर नहीं। अमल बुनियाद बनता है नताइज। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो वाकई बहुत मुबारक और इस जमाने के लिए उनके वजूद गनीमत हैं। उनमें से एक कहने लगे, मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई, बड़ी सही फरमाने लगे कि मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई मदीने मुनव्वरा में, मैं हाज़िर था मस्जिद नबवी में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दौर में अच्छे चेहरे, नमाजी, ज़कात देने वाले, हाजी, मसाजिद बनाने वाले, इस तरह के भले आमाल करने वाले, खूबसूरत चेहरों वाले लोग मेरी उम्मत में बहुत हैं। लेकिन फिक्र की बात यह है कि अमली जिंदगी में इस्लाम को अपनाने पे वो भी तैयार नहीं। कितनी अजीब बात है, कैसा अजीब तज्जिया है। एक जुमले में हमारे पूरे अफकार को समो दिया। वाकई हम उम्रा कर लेंगे, हज कर लेंगे, तबलीग पे 2 चिल्ले 3 चिल्ले साल लगा कर आ जाएंगे, जिक्र कोई तस्बीहात बता देगा, बाकायदगी से पढ़ते रहेंगे, नवाफिल किसी बुजुर्ग ने बता दिए, हम पढ़ते रहेंगे, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी, नजात होगी। लेकिन इस सब के बाद कि अमली जिंदगी में हम जहां तक हमारा दायरे कार है, जहां तक हमारी जिम्मेदारियां हैं, जहां तक माशरे में हम काम करते हैं, जहां तक हमारे हुक्म चलता है,
اس وجود پر ہی صحیح، اپنے ذاتی معاملات میں ہی صحیح، وہاں ہم اللہ کے دین کو لاگو کر لیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ اور یہی سبب ہے، کافر کی کوشش مسلمان کو رسوا نہیں کر سکتی، کافر کی سازش مسلمان کو رسوا نہیں کر سکتی، اور کافر سے کبھی بھی کسی مسلمان کو بھلائی کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ نہیں، یہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ کوئی زمانہ ایسا گزرا ہوگا یا کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ کافر ہماری بہتری چاہے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بہتری کی صورت کیسے پیدا ہوگی جب ہم خود اپنی بہتری کا فیصلہ کر لیں؟ کیونکہ یہ بہتری یا نفاذ اسلام یا اسلام کا انصاف یا دین برحق کی حکومت یا دین کی عظمت و سربلندی، امن و سکون اور کافر دنیا کے مقابلے میں عزت و احترام، اسے جب ہم اختیار کر لیں گے یہ ہمیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب تک عملاً ہم اختیار نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک میں نے عمل نہ کیا تو کیا بگڑتا ہے، اور یہ ایک ایک کر کے اس عہد کی ساری امت اس سے باہر ہو گئی۔ اب اسے ہمیں اس طرح پلٹنا ہوگا کہ کوئی کرے نہ کرے، میں ضرور کروں گا کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، نبی میرا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو میں نے اللہ کی کتاب مانا ہے، دین میرا ہے، اللہ میرا ہے، سب کا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن میرا تو ہے، میں اپنی تو نبھاؤں۔ اور جب ہم میں سے ایک ایک فرد اپنی ذات پر اسلام کو لاگو کرنے کی استعداد پا لے گا، یہ بات بڑھنا شروع ہو جائے گی عملی زندگی میں۔ اس کے ساتھ جو اسلام کو اپنا کر ہم تبلیغ کریں گے وہ اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہ میری ذات پر حکومت اسلام کی ہے، ہم جو تسبیحات پڑھیں گے ان کا اثر جزاگانہ ہوگا۔ یہ طے کرنے کے بعد ہم جو کاروبار کریں گے، ملازمت کریں گے، بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے، اس کا بھی ایک جداگانہ اثر ہوگا، وہ معاشرے میں ایک صورت پیدا کرتا چلا جائے۔ اور صرف یہ اسلامی ریاست کے قیام کا راستہ ہے۔ کچھ لوگوں کو قتل کر دیا جائے، شہر میں غنڈہ گردی کی جائے، دھماکے کر کے عمارتیں اڑا دی جائے، قتل و غارت گری سے اور دہشت گردی سے اسلام قائم نہیں ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات پر، اپنی خواہشات پر اسلام کو لاگو نہ کرے، لیکن دوسرے لوگوں کو اسلام کے نام پر قتل کرے، خون بہائے، بدامنی پیدا کرے، اس کا کوئی جواز نہیں۔ یہ قیام اسلام کا راستہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عین میدان جہاد میں بھی اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ بلا ضرورت کسی کافر کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ اور آپ اسلامی غزوات کا اگر حال پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے کم جانی نقصان جن جنگوں میں ہوا ہے وہ غزوات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، جنہیں آپ اگر جن جہاد کو اور جن غزوات و سرایا کو اگر آپ لغوی اعتبار سے جنگ ہی کہیں، کفر و اسلام کا مقابلہ سر میدان اور بنو کے شمشیر ہی گردانے، تو سب سے کم انسانی جانوں کا اتلاف جن میں ہوا ہے پوری انسانی تاریخ میں، وہ غزوات و سرایا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکردگی میں سرتی ہے۔
یعنی بندوں کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا، ظلم اور زیادتی کو روکنا مقصد تھا، اعلاء کلمۃ الحق مقصد تھا، امن و انصاف کا قیام مقصد تھا۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ وہ بد نصیب شخص جسے اس بابرکت عہد میں بھی اسلام نصیب نہیں ہوا، انصاف سے معلوم نہیں رہا، کافر کو بھی اگر تاریخ میں کبھی انصاف نصیب ہوا تو اس عہد میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ تو بھلا اتنی بابرکت حکومت کیا نا انصافی کے راستے سے، بدامنی کے راستے سے، قتل و غارت کے راستے سے قائم ہوگی؟ کبھی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور اگر اس کے لیے وہ کوئی دھماکے کر رہا ہے، یہ شہروں میں قتل و غارت اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ حکومت بدل کر نیک حکومت لے آئیں گے، تو وہ قتل و غارت غریب کرنے والے کے ہاتھوں کبھی نہیں آئے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ پر دین کی حکومت قائم کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اس دنیا کے ایک حصے پر اسلام لاگو کر دیا۔ میرا آپ کا وجود بھی اس عالم کا، اس کائنات کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس میں 6 ارب یا 600 کروڑ انسان بستے ہیں تو 600 کروڑواں حصہ تو اس سارے معمور عالم کا میں ہوں، آپ ہیں۔ تو گویا ہم نے اس 600 کروڑویں حصے پر تو اسلام نافذ کر دیا، ایک حصے پر تو ہو گیا۔ یا پاکستان میں اگر 12 کروڑ یا 15 کروڑ انسان ہیں تو 15 کروڑواں حصہ تو میں ہوں، یعنی میں صرف ایک عام آدمی نہیں، میں پاکستان بھی تو ہوں۔ ہم ہی سے عبارت ہے ملک، ہم ہی سے عبارت ہے قوم، اور ہمارا وجود ملک کا اور قوم کا ایک حصہ ہے۔ تو اس ٹکڑے پر اگر اسلام لاگو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 15 کروڑویں حصے پر تو ہو گیا۔ ایک پر آپ نے کر دیا، ایک پر دوسرے نے کر دیا، ایک پر اگلے نے کر دیا۔ تو جب یہ ایک قابل ذکر طاقت بن جائے گی تو روشنی اگر ایک جگنو بھی ہو، اندھیرے کا جگر چیرتی ہے۔ ایک جگنو کائنات کو یا ایک شہر کو یا ایک گلی کو روشن نہیں کر سکتا، لیکن وہ ٹمٹماتا وہ جگنو بھی تاریکی کا جگر چیر رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ پر اسلام کو نافذ کرنے والے خود کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ یہ نور کی شمع ہے جو ہر دل میں جل اٹھتی ہے، اور یہی شمع مل کر دن کا اجالا پیدا کر لے۔ اگر خدا نخواستہ ہم یہ نہ کر سکے تو جو لوگ آج بھی اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، دین پر قربان ہونے کو تیار پھرتے ہیں، اپنی ظاہری اعتبار سے، اپنی قلبی باطنی کیفیات سے، انہیں اللہ ان کے اجر سے معروم نہ رکھے گا۔ خدا نخواستہ ہم نے اگر اپنی نیتوں کو درست نہ کیا تو معرومی کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ وہ اپنے حصے کا اجر شہادت کی صورت میں، نجات کی صورت میں، قرب الہی کی صورت میں، انعامات باری کی صورت میں پا لیں گے۔ اور وہ لوگ اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنے کام سے باز بھی نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ تو اس بات سے بے نیاز ہو کر کام کرتے ہیں کہ کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون سنتا ہے، کون نہیں سنتا، کیونکہ وہ کام لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ چھوٹی سی بات جس میں کائنات کی تبدیلی کا فلسفہ ہے، بظاہر بڑی چھوٹی سی بات، ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، عالم اسلام کو عزت و آبرو نصیب کرے، امن نصیب کرے، نیکی اور محبت نصیب کرے، اور مسلمانوں کو اسلام اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، چلو نعت ایک آج لکھیں نئی سی، محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھ